السلام علیکم۔ آج نیوزی لینڈ اور پاکستان کے مابین تیسرا ون ڈے میچ تھا جس میں حسب توقع پاکستان کو پھر سے شکست ہو گئی اور یہ پاکستان کو وائٹ واش کی ہضمیت اٹھانی پڑی۔ اس ویڈیو کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ خوشدل شاہ والے معاملے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور دوسرا اپنی ٹیم اور محمد رضوان صاحب کے کھاتے میں آتا ہے۔ تو پہلی بات کرتے ہیں خوشدل شاہ والا جو واقعہ ہوا، اس میں جو دو اخوانیوں نے پاکستان کو برا بھلا کہا اور خوشدل شاہ نے ان کے اوپر کہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے اندر اس پہ جو سوشل میڈیا پہ کافی میمز بن رہی ہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ خوشدل شاہ کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے تھی۔ آپ کی ٹیم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا کہ آپ لوگوں کی باتیں بھی نہیں سن پا رہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی پہ ذاتی حملہ کریں تو پھر اس پہ واقعی میں بولنا نہیں چاہیے، آپ کو اپنے بلے سے جواب دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے ملک کے بارے میں کوئی بندہ ایسی ویسی بات کرے، اور وہاں پہ جس طرح کہا گیا کہ دو اخوانی تھے، تو افغانستان کے کھلاڑی یا پلیئر جب بھی پاکستان کے مقابلے میں یا پاکستان جس گراؤنڈ میں کھیل رہا ہو تو وہاں آئیں تو کوئی نہ کوئی بدمزگی ضرور ہوتی ہے، اور یہ چیز میں آئی سی سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کا لازمی طور پر نوٹس لیا جائے کہ یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انڈیا پاکستان اور آسٹریلیا انگلینڈ کے بیچ میں اتنی زیادہ رائیولری چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ان کے تماشائیوں میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے جس طرح افغانستان اور پاکستان کے تماشائیوں کے بیچ میں ہوتے۔ اور یہ افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے، اس نے سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ 2-3 سال پہلے افغانستان کی جو مہاجرین ہیں ان کو نکالنے کی بات ہوئی تو میں نے بہت زیادہ حمایت کی تھی کہ ان کو اس طرح کا نہ نکالا جائے، ان کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ نکالا جائے، ان کے ساتھ جس طرح ہمارا بھائی چارے والا ریلیشن شپ ہے اس کو خراب مت کیا جائے۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر فرائض ہیں، ہم نے ان چیزوں کو سوچنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ آپ مہمان ہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ کو زیادہ احترام کرنا چاہیے ہمارے اصولوں کو، ہماری روایات، ہماری ملک کی عزت اور احترام کا۔ لیکن خیر، یہ باتیں کرنے کا وقت جو ہے وہ چلا گیا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ ہو گئی ہوگا، کیونکہ اس طرح کی نفرت پیدا کر دی گئی، پاکستان کے جھنڈوں کی برہمتی، پاکستان کو گالیاں سرے عام، اور یہ بہت آگے بات نکل چکی ہے۔ اب اس پہ میں کوئی زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا اور کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا یہی حال ہے کہ اب جیسے پاکستان افغان مہاجرین کو واپس بھیج رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بہتر حل ہے۔ اب آتے ہیں اپنے رضوان صاحب، انہوں نے پھر سے آج ایک بیان دیا۔ ہمارا جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم کوئی بھی پوسٹ ہو اس کو پھر بار بار لکھتے نہیں، یا ان کے ٹیگز یا جو ہیش ٹیگز ہوتے ہیں وہ بار بار لکھتے نہیں، ہم نے وہ کاپی کیا ہوتا ہے، وہ سب جگہ کاپی پیسٹ کر کے اس کو چپکا دیتے ہیں۔ تو ہمارے رضوان صاحب نے بھی اپنی ایک سپیچ تیار کی ہوئی ہے، وہ چاہے ہاریں یا جیتیں، خیر جیتنے کا موقع تو میں بہت کم نصیب ہوا، تو جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کی ایک ہی تقریر ہوتی ہے، وہی صحافیوں کو اور عوام کو چپکا دیتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس سیریز سے ہم نے بہت زیادہ سیکھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ توقع ہے کہ آئندہ ہم اپنی ان غلطیوں پر قابو پا لیں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ایس ایل کی ہم اب تیاری کریں گے، اور چونکہ پی ایس ایل بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے تو ہم کوشش کریں گے اپنی عوام کی توقعات پر پورا اتریں۔ مطلب کہ ان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا، جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ان کی ٹرائی سیریز ہوئی وہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا، جو ابھی نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ہوئی اس کا بھی کوئی اتنا بڑا ان کو امپیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ پی ایس ایل ہے، جس کے اوپر وہ کہاوت بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ یہ کاغذ کے شعر ہیں یا اپنے گھر میں بلی بھی شعر ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے گھر میں آپس میں دوستانہ میچ کھیل کر ایک دوسرے کو داد بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ موٹ کی لڑائی بھی کرتے ہیں، اور بلے بلے ہوتی ہے، اور عوام بھی خوش، یہ بھی خوش۔ اور یہاں ایک بات یاد آئی کہ جس طرح محمد رضوان صاحب سیکھنے پر، بلکہ وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ یا تو ون ہے یا تو لرن ہے، تو یہ اتنا زیادہ لرن کر چکے ہیں کہ اب جو ہمارے سابقہ پروفیسر صاحب ہیں، پاکستانی ٹیم کے مشہور پروفیسر صاحب محمد حفیظ صاحب، ان کی جو پروفیسری کی ڈگری ہے یا کرسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، کیونکہ اب محمد رضوان صاحب واقعی میں بہت زیادہ سیکھ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا لرن کیا کہ مت ہی ماری گئی۔ محمد رضوان کو جب کیپٹن بنایا گیا تب میں نے ایک ولاگ کیا تھا، اور اس میں میں نے بات کی تھی، مجھے اب اس کے ولاگ کا نام نہیں یاد، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ کیپٹن بنے تھے اس کے بعد میں نے ایک ولاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا گو کہ آپ خوشامد کر کے کپتان بنے، لیکن آپ اہل بھی ہیں۔ یہ چیز نہیں ہے کہ محمد رضوان کپتانی کا اہل نہیں تھا، اہل تھا، لیکن ایک چیز کہی تھی کہ آپ اگر اہل ہیں
تو اپنی اہلیت ثابت کیجیے گا. آپ یہ اپنے اوپر ٹھپا نہ لگوائیے گا کہ آپ واقعی میں خوشامد کر کے آئے ہیں. لیکن محمد رضوان صاحب نے واقعی میں ثابت کیا کہ وہ خوشامد کر کے ہی بنے. حارث رؤوف جو پارلیمنٹ کے چکر لگا رہے ہیں، وزیروں مشیروں کے چکر لگا رہے ہیں، جھک جھک کے مل رہے ہیں، اور یہ والے ہیں یہ تعریفیں کر کر کے، وہ آپ نے سنی تھی نا کہ چرمین صاحب جیسا محنتی بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. ان کا ایک پاؤں امریکہ میں ہوتا ہے، ایک پاؤں ملتان میں ہوتا ہے، ایک پتہ نہیں کہاں پہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا کہاں پہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو تعریفیں ہیں اس حکومت میں واقعی میں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی کل ہی میں نے ایک شارٹ ویڈیو کی تھی کہ سبق پڑھ خوشامد کا، گراوٹ کا، اطاعت کا، دیا جائے گا تجھ کو صلہ جھوٹ کی وکالت کا. تو محمد رضوان صاحب آج کل صلے پا رہے ہیں، تو دیکھیں کب تک یہ صلہ چلتا ہے. باقی ایک چیز دکھی دل کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی قابل ذکر چیز رہی نہیں جو زوال کا شکار نہ ہوئی ہو. پاکستان ہاکی کسی وقت پاکستان کے ماتھے کا جومر تھا، آج وہ کہاں گئی؟ ہاکی کا کوئی میچ ہو تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کرکٹ وہاں پہنچ گئی. پاکستان کے باقی ادارے جو کبھی پاکستان کے ماتھے کا جومر تھے، پاکستان کا فخر تھے، پراؤڈ تھے، وہ سارے کے سارے زوال کا شکار. پتہ نہیں ہمارے کن گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ایسی ملک دشمن حکومت ہمارے سر پر مسلط ہو گئی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگ جو پاکستان کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو جانتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی چپکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دے. پاکستان زندہ باد.